اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم نحمدہ و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں نعمت ایمان سے اور نسبت غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب کیا۔ آج کی اس نشست میں دو نکات پر بات ہوگی اور آج کا موضوع ہوگا مجلس اولیاء کے انعامات۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دو انعامات کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا انعام کہ اگر اولیاء و صالحین کی بزم میں جایا جائے، بزم نصیب ہو جائے، تو پھر انسان کو کون کون سے انعامات ملتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اولیاء کی صحبت سے، بزم سے اور مجلس سے جانے والے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اولیاء کی مجلس میں جانے والے کو اللہ رب العزت کی چاہت نصیب ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کی زیارت سے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے، ان پر خرچ کرنے سے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اولیاء و صالحین کی محبت اور چاہت اور عشق ہی اللہ رب العزت کی محبت قرار پاتا ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسری جلد 171 نمبر حدیث پاک کا مطالعہ کریں۔ پھر صحیح ابن حبان میں دوسری جلد 575 نمبر حدیث کو آپ دیکھیے۔ امام حاکم نے مستدرک میں چوتھے جلد 7314 نمبر حدیث میں ذکر کیا۔ اس طرح بہقی نے سنن الکبریٰ میں ذکر کیا، پہلی جلد 232 نمبر حدیث پاک میں۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، انہوں نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجبت محبتی، کہ میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ کون لوگ؟ للمتحابین فیہ، جو میرے ولی سے فقط میری خاطر محبت کرتے ہیں، جو میرے کسی نیک بندے سے، متقی بندے سے، پارسا بندے سے فقط میری خاطر محبت کرتے ہیں، فرمایا ان پر میری محبت واجب ہو گئی۔ والمتجالسین فیہ، اور جو میری محبت کی خاطر ایک دوسرے کی بزم میں بیٹھتے ہیں، ان پر میری محبت واجب ہو گئی۔ کہ جانے والا اس لیے گیا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، اس کی صحبت اور مجلس میں بیٹھوں تاکہ مجھے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا والمتجالسین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کی بزم میں بیٹھتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان پر میری محبت واجب ہو گئی۔ والمتزاورین فیہ، اور جو ایک دوسرے کی اس لیے زیارت کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی محبت مقصود ہو، تو فرمایا زیارت کے لیے جانے والوں تم پر میری محبت واجب ہو گئی۔ والمتبازلین فیہ، اور جو ایک دوسرے پر اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو جائے،
تو فرمایا اس خرچ کے باعث، اس انفاق کے باعث، اس ایثار کے باعث تم پر میری محبت واجب ہو گئی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ مالکن باسناد صحیح، کہ یہ اسناد کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے۔ وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ تو اس میں 4 شرائط کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی محبت ان کو نصیب ہے للمتحابین فیہ، جو ایک دوسرے سے فقط اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، والمتجالسین فیہ، اگر وہ مجلس بپا کرتے ہیں، محفل بپا کرتے ہیں، اور ایک چل کر دوسرے کی بزم میں جاتا ہے کہ یہ اللہ کا پارسا ہے، متقی ہے، تو فرمائے اس لیے اس پر محبت واجب ہو گئی۔ کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ زیارت کرنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا، دوسرے کی جا کر مجلس اور صحبت میں بیٹھنا اور اس سے محبت کرنا، اس کے باعث اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم دوسرے فقیر صالح بندے کی مجلس میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ نیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے، اپنے عشق اور اپنی چاہت اور اپنے انس کی خیرات نصیب ہوتی ہے۔ پھر یہ بہقی کے اندر شعب الایمان میں حدیث پاک ہے، دوسری جلد 9022 نمبر حدیث، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان عبدین تحابا وواحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول ھذا الذی کنت تحبہ فی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 بندے آپس میں فقط اس لیے محبت کرتے ہیں، لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل، وہ اللہ رب العزت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا بے شک ایک محبت کرنے والا دوسرے سے، وہ دوسرا شخص بے شک دور رہتا ہو، مشرق میں رہتا ہو، مغرب میں رہتا ہو، دور رہتا ہو، اور حدیث میں فرمایا وَوَاحِدٌ فِي الْمَشْرِقِ، ایک مشرق میں رہتا ہو، وَآخَرُ فِي الْمَغْرِبِ، اور دوسرا مغرب میں رہتا ہو، تو قیامت کا دن ہوگا لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے روز ایک دوسرے کے قریب کر دے گا۔ تو انسان کہے گا کہ پروردگار یہ صالح شخص جس کو مجھے اس کے قریب کر دیا گیا، یہ کون ہے؟ تو حکم ہوگا یہ وہی ہے ھذا الذی کنت تحبہ فی، کہ تو میری خاطر اس سے محبت کرتا تھا، یہ وہی شخص ہے کہ جس کی لیے تو میری خاطر چاہت کرتا تھا۔ تو اگر کوئی دنیا میں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، تو قیامت کا دن ہوگا اس کو غوث الاعظم کے قریب کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، اسے فرید الدین کے قریب کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، اسے قیامت کے روز علی حجویری کے قریب کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے، اسے قیامت کا روز ہوگا اس کے قرب عطا کر دیا جائے گا، اس کا قرب نصیب ہوگا۔ اگر کوئی حسین ابن علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اسے حسین پاک کی محبت اور اس کا قرب نصیب ہوگا۔ اگر کوئی زین العابدین سرکار سے، سید محمد الباقر علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کسی صالح انسان سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا ایک مشرق میں رہتا ہے، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، یعنی دور رہتا ہے، اور دنیا میں انسان سفر کر کے اس کے قریب نہیں جا سکتا، تو کیا ہوا؟ قیامت کا دن ہوگا، اس محب سے، محبت کرنے والے سے کہا جائے گا زیارت کرو، پہچانو، تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کون شخص ہے؟ حکم ہوگا ھذا الذی کنت تحبہ فی، یہ وہی ہے کہ تو میری خاطر اس سے محبت کرتا تھا۔
تو اگر کوئی اللہ رب العزت کے کسی فقیر سے، صالح سے، برگزیدہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے باعث اسے اللہ رب العزت کی محبت نصیب ہو۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں ذکر کیا، جو کتاب البر والصلہ میں حدیث موجود ہے، جس کی 4 جلد اور 2568 نمبر حدیث موجود ہے، کہ ایک شخص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ایک شخص ان رجلا زار اخا له فی قریۃ، کہ ایک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی زیارت کے لیے وہ دوسری بستی کی طرف چل نکلتا ہے، اور راستے میں ایک فرشتہ اس کی آزمائش کے لیے آتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے این ترید، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو بندہ کہتا ہے قال ارید اخا لی فی ہذہ القریہ، کہ میں اس بستی کی طرف جا رہا ہوں، وہاں پر میرا ایک بھائی رہتا ہے، ایک دوست رہتا ہے۔ قال هل لک عند علیہ من نعمت تربها، تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے؟ تو جانے والا کہتا ہے کہ احسان بھی نہیں۔ تو پھر تم کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کا محبت کرنے والا ہے، اللہ رب العزت سے عشق اور چاہت کرنے والا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں۔ قال فإنی رسول اللہ الیک، تو فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تیری طرف یہ پیغام سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، کہ جس طرح تو نے اس سے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ رب العزت نے اس کی محبت کے صلہ میں تجھ سے محبت شروع کر دی۔ ابھی یہ شخص جا کر بزم میں بیٹھا بھی نہیں، ابھی زیارت بھی نہیں پائی، ابھی کلام بھی نہیں سنا، ابھی نصیحت برا بیان بھی نہیں سنا، اور اس کے بارگاہ میں جانا ابھی نصیب بھی نہیں ہوا۔ یہ شخص ابھی چل کر اس بستی کی طرف جا رہا ہے، مگر اسے پیغام دیا جا رہا ہے کہ تو فقط اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا حبیب ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، بے شک اللہ رب العزت نے تجھ سے محبت اس لیے شروع کر دی ہے، کما احببتہ فی، کہ تو اسے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا بندہ مرتضیٰ ہے، اور اللہ رب العزت کا محبوب، پارسا اور نیک شخص ہے۔ تو گویا فقط دوسرے شخص کی طرف سفر کرتے ہوئے اگر کوئی جاتا ہے، چل پڑتا ہے اس کی بستی کی طرف، اس کے شہر کی طرف، اس کی مجلس اور صحبت کی طرف، تو ابھی جا کر وہ شخص بیٹھتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے، فقط اس لیے کہ وہ نیک شخص کی طرف چل کر زیارت کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے، اور اس کی مجلس اختیار کرنے کے لیے، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے، اس کے بارگاہ میں جا کر قرآن مجید، احادیث نبویہ اور اچھا کلام سماعت کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس صلہ اور اجر میں اللہ رب العزت اسے اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ تو مجلس اولیاء میں پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی چل پڑے اسے بھی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اگر کوئی زیارت کر لے اسے بھی خدائے ذوالجلال اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی کسی صالح بندے پر خرچ کر دے، وہ عرس کی صورت میں ہو، وہ کسی اور صورت کے اندر ہو، خرچ کرے، اس خرچ پر بھی اللہ پاک اس کو اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ تو زیارت کرنا، خرچ کرنا، صحبت میں جانا اور اس لیے بیٹھنا کہ یہ نیک ہے، اس کے صلہ میں خدا اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ پھر ہم احادیث کا مطالعہ کریں جس میں آپ صحیح البخاری پڑھیں، اس میں حدیث پاک موجود ہے، پھر ابن حبان کو پڑھیے، اس میں حدیث پاک موجود ہے، جس کو جلیل القدر صحابہ کرام میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے۔ اور یہ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی۔ اسے آپ دیکھیے کتاب الدعوات، اور یہ 5ویں جلد ہے، 6045 نمبر حدیث۔ پھر ابن حبان نے صحیح میں ذکر کی، 3 جلد 857 نمبر حدیث ہے۔ پھر بہقی نے شعب الایمان میں، ابن رجب نے جامع العلوم والحکم میں، منذری نے ترغیب و ترہیب کے اندر حدیث روایت کی۔ اور یہ 3 احادیث کی کتب ہیں جس میں حدیث مبارکہ آئی، صحیح بخاری میں، پھر صحیح مسلم میں کتاب الذکر، اور ترمذی میں کتاب الدعوات، کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے ذکر کا حلقہ قائم ہوتا ہے اور فرشتے بھی اس بزم میں آ کر بیٹھتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر فاذا وجدوا قوما یذکرون اللہ تنادوا ہلموا الی حاجتکم، تو فرشتے گلیوں میں، بازاروں میں چکر لگاتے ہیں کہ ہمیں کہیں حلقہ ذکر ملے، کسی فقیر اور صالح کی صحبت اور مجلس ملے جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تو جب انہیں وہ مجلس، وہ محفل نصیب ہو جاتی ہے جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، تو قال فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، وہ آسمان دنیا تک اپنے پروں سے اس بزم کو ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر ہوتا ہے، پھر بزم ختم ہوتی ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور وہ سارا کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے قال فیسألہم ربہم وہو اعلم منہم ما یقول عبادی، اللہ پاک ان سے سوال کرتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور میرے بندے کیا کہہ رہے تھے۔ اس پر وہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو جواب دیتے ہیں، قال یقول، اس میں ایک کہتا ہے تقول یسبحونک، وہ زمین پر تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، وَيُكَبِّرُونَكَ، تیری تکبیر بیان کر رہے تھے، وَيَحْمَدُونَكَ، تیری حمد بیان کر رہے تھے، وَيُمَجِّدُونَكَ، اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اور آپ امام مسلم کی کتاب الذکر پڑھیے، 4 جلد 2699 نمبر حدیث، اس میں جو کلمات ملتی ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویہللونک ویحمدونک ویسألونک، یسبحونک یعنی وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ویکبرونک وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، ویہللونک وہ لا الہ الا اللہ یعنی تحلیل کلمہ جپ رہے تھے، ویحمدونک اور تیری حمد کر رہے تھے، ویسألونک اور تجھی سے مانگ رہے تھے۔ اور امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں 5ویں جلد اور 3600 نمبر حدیث آپ دیکھیے، فرمایا یحمدونک ویمجدونک ویذکرونک، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اور تیری حمد کر رہے تھے۔ اللہ پاک پھر ان سے سوال کرتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ جی نہیں۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر تو فرشتے عرض کرتے ہیں تیری حمد، تیری ثنا، تیری ستائش، تیری مدحت، تیری تعریف، تیری بزرگی، تیری کبریائی، تیری سبوحیت، تیری تقدیس وہ اور زیادہ کرتے۔ فرمایا یہ بتاؤ وہ جو بیٹھے تھے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فما یسألونی قال یسألونک الجنہ، فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا انہوں نے جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، محلات، باغات، حوران جنت، چشمے، کیا دیکھا؟ جی پروردگار نہیں۔ فرمایا اگر تک لیتے تو پھر عرض کیا اگر وہ تک لیتے کانوا اشد علیہ حرصا واشد لہا طلبا واعظم فیہا رغبتا، ان کی رغبت، ان کی طلب اور بڑھ جاتی۔ اللہ پاک ان سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ قال مما یتعوذون، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟
قال یقولون من النار، عرض کیا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے دیکھا؟ جی نہیں۔ فرمایا اگر جہنم کی شدت عذاب تک لیتے تو پھر عرض کیا وہ اور زیادہ اس سے تیری پناہ مانگتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے آخر میں فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے قال فیقول فاشہدکم انی قد غفرت لہم، گواہ ہو جاؤ کہ وہ جتنے آئے تھے میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ قال یقول ملک من الملائکہ فیہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت، فرشتوں میں سے ایک کہتا ہے پروردگار اس میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو ذکر کے لیے، تسبیح کے لیے، یاد الہی کے لیے، وہ اس غرض کے لیے نہ آیا تھا، بزم بپا تھی، مجلس بپا تھی، اللہ کے نیک بندے کی معیت میں لوگ بیٹھے تھے، وہ قریب سے چلا، اس نے دیکھا بزم سجی ہے، وہ بیٹھ گیا، تو کیا پروردگار تو نے اس کو بھی معاف کر دیا؟ قال هم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، فرمایا وہ اتنے پارسا نیک صالح ہیں کہ ان کا کوئی ہم جلیس ہو جائے، ان کی صحبت میں آ جائے، ان کے قدموں میں بیٹھ جائے، ان کے دامن سے لپٹ جائے، ان کی صحبت اختیار کر لیں، تو فرمایا میں اس کو بدبخت نہیں رہنے دیتا۔ ہم الجلساء لا یشکا بہم جلیسہم، تو میں آنے والوں کو نہیں دیکھتا کہ آنے والا کون ہے، کس نیت سے آیا ہے، بلکہ وہ جس کی سنگت میں، صحبت میں، معیت میں، قرب میں بیٹھے ہیں، وہ اتنا شب زندہ دار، صالح، متقی، ذاکر اور عاشق اور محب ہے کہ اس کے ولایت کی وجہ سے میں آنے والے کی بخشش کر دیتا ہوں۔ پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قد غفرت لہم اعطیتہم ما سألوا، انہوں نے جو مانگا وہ میں نے عطا کر دیا، اور حتیٰ کہ میں نے ان کی بخشش کر دی۔ وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، اور جس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے انہیں عطا کیا۔ قال فیقولون رب فیہم فلان عبد خطاء انما ہوا فجلس معہم قال فیقول وَلَهُ غَفَرْتُهُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْكَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ۔ صحیح مسلم میں امام مسلم کتاب الذکر میں عرض کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ فرشتوں میں سے ایک کہنے لگا پروردگار ان میں ایک ایسا بھی تھا عبد خطاء، جو گناہگار شخص تھا، اور انما ہوا فجلس، وہ معہم، وہ آیا اور اس کی مجلس میں بیٹھ گیا، ان اولیاء اور صالحین کی صحبت میں بیٹھ گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُ غَفَرْتُ، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اسے بھی بخش دیا۔ ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، وہ جس قوم اور صالحین اور ذاکرین اور محسنین کی صحبت میں بیٹھا ہے میں ان کے صدقے اس کو بدبخت نہیں رہنے دیتا اور اس کو شقی نہیں رہنے دیتا، بلکہ ان کی معیت کے باعث میں اسے بھی سعید بنا دیتا ہوں، اسے بھی مغفرت عطا کرتا ہوں، اسے بھی اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہوں۔ پھر امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت سے جب فرشتے نے کہا کہ وہ بیٹھے تھے، وہ جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اور تیری طلب اور حرص شدت کے وہ آرزو مند تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، گواہ ہو جاؤ ملائک، فرشتوں، نوریوں، وہ جتنے آئے تھے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ فِيهِمْ فُلَانًا الْخَطَّاءَ، تو ملائک میں سے، فرشتوں میں سے ایک نے کہا تھا اس میں ایک گناہگار بھی ہے، اور لم یریدہم، وہ اس ارادے سے نہ آیا تھا کہ میں بزم میں بیٹھوں ذکر کروں، بلکہ وہ حلقہ درس، حلقہ ذکر، صحبت ولایت کے قریب سے گزرا، اس نے دیکھا بزم سجی ہے اور وہ بیٹھ گیا۔ انما جاءہم فیہم، انما جاءہم لحاجت، وہ ایک ضرورت کے لیے آیا۔ فیقول ہم القوم لا یشکا لہم جلیس، فرمایا وہ ایسی قوم ہے، وہ ایسا گروہ ہے، وہ ایسے محبوبان الہی ہیں
کہ میں ان کے صدقے اس آنے والے کی بھی بخشش کر دیتا ہوں۔ تو آج کی نشست میں دو انعامات کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت کے نیک بندے کی طرف سفر کرنا نصیب ہو جائے، اسے اللہ پاک اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ اگر زیارت نصیب ہو جائے، اس نیک بندے پر خرچ کرنا نصیب ہو جائے، اس کی قربت سنگت اور معیت نصیب ہو جائے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ اور جب وہ جہاں جا کر جس مقصد کے لیے کوئی گیا، وہ اس کے حلقہ ذکر میں، حلقہ مجلس میں بیٹھتا ہے، تو دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ پاک اس کی بخشش اور مغفرت کر دیتا ہے۔ وہ آنے والا جتنا گناہگار شخص ہو، اللہ پاک اس کی کمی کجی کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو، آلودگیوں کو، نجاستوں کو، ظلم کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ جب اس تصور سے، حسن نیت سے آتا ہے کہ میں نیک شخص کے حضور جا رہا ہوں، محبوب الہی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کی چنیدہ برگزیدہ بندے کی صحبت میں جا رہا ہوں، تو پھر اللہ رب العزت وہ جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کی جو منشا اور مراد ہوتی ہے اللہ پاک اس کو مراد پوری کرتا ہے، اور اس کی خطاؤں کو، نافرمانیوں کو ایک طرف رکھ کر، صرف نظر کر کے، اللہ پاک اس کو اپنی بخشش اور اپنی مغفرت کی خیرات عطا کرتا ہے۔ تو مجلس اولیاء و صالحین، اولیاء و محسنین، اولیاء و کاملین کا ایک انعام ہمیں جو ملا وہ اللہ کی محبت، اور دوسرا جو انعام ملا وہ اللہ رب العزت کی بخشش۔ تو اس دنیا کی وادی میں ہمیں تلاش کرنی چاہیے ان صالحین کی جو شب زندہ دار ہیں، ان اولیاء کی جو کامل ہیں، ان محسنین کی جو احسان کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، ان اللہ والوں کی کہ جو اللہ کی محبت اور عشق میں فنا ہیں، اس کی بندگی میں فنا ہیں، اس کی اطاعت میں فنا ہیں، اس کی پیروی میں فنا ہیں، اس کی وفا میں فنا ہیں۔ ان کی ہمیں اگر صحبت نصیب ہو جائے، مجلس نصیب ہو جائے، تو پھر یقین رکھنا کہ اللہ پاک اپنی محبت بھی دے گا، اور اللہ پاک ان کے صدقے سے، ان کی صحبت کے صدقے، ان کی ولایت کے صدقے، ان کے تقوی، طہارت، زہد، ورع کے صدقے، اور ان کی نگاہ ولایت کے صدقے، ان کے بلند ترین درجات کے صدقے، ان کے ذکر، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، وعظ، مجاہدہ، مشاہدہ، ریاضت، شب بیداری، للہیت، خشیت، عشق، وفا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت کے تصدق سے اللہ پاک پھر جانے والوں کو اپنی خاص مغفرت کی خیرات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، ہمارے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔